السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش شخصیت ہند میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اس پیشکش میں ہم بات کریں گے مولانا حسان صاحب کی زندگی کے بارے میں۔ مولانا حسان صاحب اسرائیلی کی پیدائش 1937 کو اتر پردیش کے علی گڑھ ضلع میں ہوئی تھی۔ وہ ایک ادیب اور ایک استاد کے علاوہ ایک اعلیٰ درجے کے عالم اور مولوی بھی تھے اور ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اردو اور فارسی کے بہترین جانکار تھے۔ آپ کے آباء و اجداد 1857 کی جنگ آزادی میں شریک ہوئے تھے۔ آپ کے پردادا مولانا جلیل اسرائیلی جنگ آزادی میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ مولانا حسان صاحب نے بھی اردو اور فارسی میں ادب کے لیے خوب لکھا۔ آپ نے کوٹا اور جے پور میں کئی مدرسے بھی قائم کیے۔ مولانا حسان صاحب کا سنیچر 7 جنوری 2023 کو JNU اسپتال میں علاج کے دوران انتقال ہو گیا۔ وہ 85 سال کے تھے اور وہ لمبے وقت سے بیمار چل رہے تھے۔ ان کے انتقال سے شوق کی لہر دوڑ گئی۔ ان کو خراج عقیدت دینے کافی تعداد میں سبھی مذہب اور قوم کے لوگ آئے تھے۔ ہر کوئی ان کے گھر پہنچ کر ان کو خراج عقیدت دے رہا تھا۔ سنیچر کو ہی ان کی تدفین گھاٹ گیٹ قبرستان میں کی گئی۔ ان کے انتقال کی خبر پر راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے خط لکھ کر اظہار تعزیت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے خط میں لکھا کہ ان کی خدمت کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی روح کو سکون حاصل ہو اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ساتھ ہی راجستھان اردو اکادمی کے چیئرمین ڈاکٹر حسین رضا خان نے بھی ان کے پریوار کو خط لکھ کر اظہار تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم مولوی حسان صاحب کی اردو فارسی خدمت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر اور کانگریس پارٹی کے قومی سیکریٹری وویک بنسل نے بھی ان کے پریوار کو فون پر بات چیت کر کے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ تسنیم ٹی وی مولانا حسان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ تو فی الحال کی اس پیشکش میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔